محمد رسول اللہ حسبی ربی جل اللہ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، اے لوگوں کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا صریح دشمن ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگوں زمین میں جتنی چیزیں سب کھاؤ، لیکن شرط لگا دی، دو چیزیں شرط کی. پہلی شرط حلال ہونے کی اور دوسری شرط طیب ہونے کی. حلال اس چیز کو کہتے ہیں جس سے شریعت نے جس کی ممانعت نہ کی ہو، اس کو جائز کہا ہو، اور حرام اس کی الٹ جو ہے حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو منع نہ کیا ہو اسے جائز کہا ہو، حرام اور ناپسندیدہ نہ قرار دیا ہو، تو وہ چیز حلال ہے. اور طیب وہ چیز ہوتی ہے جو حلال ہونے کے ساتھ ساتھ ظاہری نجاست سے بھی پاک ہو، یعنی کہ اس پہ کوئی ظاہری نجاست بھی نہ لگی ہو. تو ان دو چیزوں کی ظاہری نجاست سے مطلب ایک تو ظاہری گندگی ہو گئی، اور دوسری یہ کہ ایک چیز ہے تو پاک لیکن اس کو حاصل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ غلط ہے، غصب کیا ہوا مال ہے، خیانت کا مال ہے، رشوت کا مال ہے، سود کا مال ہے، چوری کا مال ہے، ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہوا مال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لانے اور نماز پڑھنے کی فرضیت کے بعد رزق حلال کی تلاش جو ہے فرض ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پہ لوگوں کو حکم دے رہے ہیں کہ زمین سے جو زمین میں تمہارے لیے پیدا کیا ہے اس میں سے کھاؤ، لیکن وہ حلال اور طیب ہونا چاہیے. یہاں یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ عرب کے جو لوگ تھے اپنے معبودوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ جانوروں کو، سانڈ وغیرہ کو اپنے معبودوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے کہ وہ جہاں چاہیں گھومیں پھریں، کھائیں پئیں. اور ایسے جانوروں کے بارے میں ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ ان کا کھانا، ان کا دودھ پینا، ان سے کسی قسم کا نفع اٹھانا جو ہے جائز نہیں. تو اس طرح سے گویا یہ مشرکین جو تھے اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس چیز کا رد کیا اور فرمایا کہ جن چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے وہ حلال ہی ہیں، کسی کے کہنے سے حرام نہیں ہو رہتی. اور ایسا کرنا، کسی حلال چیز کو حرام قرار دینا، شیطان کے قدموں کی پیروی کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں اس طرح سے کہ جانوروں کو چھوڑ دیا اور پھر ان کے نام پہ اپنے معبودوں کے، جھوٹے معبودوں کے نام پہ کہ ان سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھا لینا، یا کسی نے ایسے کوئی قسم ہی کھا لینی کہ میں یہ چیز نہیں کھاؤں گی، میں نے اپنے اوپر حرام کر لی. ہمارے دین میں اس چیز کی قطعاً گنجائش نہیں ہے. یعنی کسی انسان کے کہنے سے کہ میں اس چیز کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں وہ چیز حرام نہیں ہو جاتی، اور نہ ہی ہمارے دین میں اس چیز کی اجازت ہے کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اپنے اوپر حرام کیا جائے. تو یہاں سبق کا اس آیت کا پھر خلاصہ ایسے ہوگا کہ زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اس میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور کسی چیز کو اپنے لیے حرام نہ ٹھہراؤ. شیطان کے کہنے میں آ کے شیطان تو تمہارا ہے ہی صریح دشمن، وہ تو چاہتا ہی ہے کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو جو ہے لوگوں کو اس راستے پہ ڈالیں. تو اس لیے فرما دیا انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا صریح دشمن ہے. تمہارے دل کے اندر اس قسم کے خیالات پیدا کرتا ہے کہ اس کو ایسے کر لو اور اس کے فائدہ نہ اٹھاؤ، تو اس کے کہنے سے اس کے پیروی کرنے سے وہ حلال چیز حرام نہیں ہو جاتی. حلال چیز ہے جسے شریعت نے حلال کر دیا وہ حلال ہی ہے. بس ان دو شرطوں کا خیال رہے کہ وہ حلال ہونے کے ساتھ ساتھ طیب بھی ہو. اللہ تعالیٰ میں حلال رزق نصیب فرمائے اور حرام سے بچائے. اگر ارشاد ہوتا ہے انما یامرکم، بے شک وہ حکم دیتا ہے تمہیں. بات ہو رہی شیطان کی کہ شیطان تمہارا صریح دشمن ہے. تو شیطان حکم دیتا ہے کس چیز کا؟ بالسوء، برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وان تقولوا اور یہ کہ تم کہو علی اللہ، اللہ کی نسبت، ما لا تعلمون ایسی باتیں جو تم نہیں جانتے. یعنی وہ شیطان جو ہے تمہیں بے حیائی کی باتوں کا اور بری باتوں کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جو تم نہیں جانتے. تو اس آیت میں شیطان کی دو خصوصیتیں بتائی گئی ہیں کہ پہلی تو بات یہ کہ وہ ہمیشہ انسانوں کو برائی، بدی اور بے حیائی ہی سکھاتا ہے.
اور کسی نہ کسی شرارت پر ابھارتا ہے، فساد پر ابھارتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ وہ انسان کو ترغیب دیتا ہے، سمجھاتا ہے کہ اپنی طرف سے من گھڑت عقیدہ گھڑے، من گھڑت باتیں بنائے اور ان کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور ظاہر یہ کرے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم لوگوں کی اصلاح فرمائے۔ خواتین کے اندر یہ بات بہت زیادہ ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا، لیکن بڑے آرام سے کہتے ہیں نہیں یہ بات جائز ہے، نہیں یہ بات ناجائز ہے۔ یاد رکھیں، یا یہ بات حرام ہے، یہ بات حلال ہے۔ حلال اور حرام کا فیصلہ شریعت نے کرنا ہے۔ کسی کو دین میں اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام کرے۔ تو اگر ایسا موقع بھی کہیں آ جائے، اگر تو آپ کو پتہ ہے کسی چیز کے بارے میں کہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے، تو تب تو آپ اس کا اظہار کریں۔ اگر نہیں پتہ، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں۔ تو بدعت بھی اسی کی شکل ہے کہ شیطان ہی کا گھڑا ہوا راستہ ہے کہ شیطان انسان کو، بدعت کا لفظی معنی ہے کوئی نئی چیز بنانا۔ تو بدعت اسے کہتے ہیں کہ دین کے اندر کوئی نیا کام شروع کرنا اور اس کام کو ثواب سمجھ کے کرنا۔ شریعت مکمل ہو چکی، ثواب کے پیمانے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ اب میں سوچوں یا آپ سوچیں یا کوئی دوسرا دنیا دار بندہ سوچے یا کوئی دیندار ہی بندہ اپنی طرف سے یہ کہے کہ آج کے دن آپ یہ کام کرو گے تو آپ کو اتنا ثواب ہوگا، آج کے دن یہ کرو گے، تو یاد رکھیں ایسا کرنا صرف کسی کے ہم انسانوں میں سے کہنے سے وہ بات جائز نہیں ہو جاتی۔ اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بہت سی بدعتیں جو ہے نا جاری ہیں، اور ان کو بدعت کو کہتے ہیں کہ دین میں کوئی نئی بات نکالنا۔ دیکھیں بہت سی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب شریعت اسلام کی ابتدا ہوئی وقت کے تقاضوں سے، اس ٹائم پہ بہت سی چیزیں تھیں اس وقت کے حساب سے، اور اب جو جدید دور ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا پہلے شاید کہ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی تصور نہیں تھا۔ کہ میں مثال لیتی ہوں، جیسے ہم آج بیٹھے ہوتے ہیں، ہم پنکھے کے نیچے بیٹھتے ہیں، پنکھا اس زمانے میں استعمال نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں پنکھے اور ایئر کنڈیشنر اور بہت ساری چیزیں استعمال ہو رہے ہیں، لیکن یہ چیزیں جو ہیں دنیاوی فائدے کے لیے ہیں، ان کے استعمال کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، ان کو استعمال کرتے ہیں۔ بدعت اس وقت کہا جائے گا کہ جب دین کے معاملے میں کوئی نئی چیز اختیار کی جائے اور پھر اس کو ثواب سمجھ کے کیا جائے۔ جدت کی چیزیں استعمال کرنا اس میں حرج نہیں ہے، لیکن دین کے معاملے میں کسی بات کو یہ تصور کرنا کہ اس کے اندر ثواب ہے جبکہ شریعت میں اس کا کوئی پروف نہ ہو۔ تو بدعت کی بھی حقیقت یہ ہے کہ جس کام کو اللہ نے موجب ثواب قرار نہیں دیا اس کو بلا دلیل شرعی کے ثواب قرار دے لینا۔ جیسے آج کے معاشرے میں فوتگی کے وقت پہ کل اور چیلم کرنا اور برسی کرنا، اور جن بعض ایسے موقع ہیں کہ جن میں شریعت نے اجازت نے حکم نہیں دیا کہ ان راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب ہے، زیادہ ثواب ہے یا ثواب ہے، اور ان کو ثواب سمجھ کے کرنا، یہ 12 ربیع الاول کو اس طرح سے عقیدت کے ساتھ منانا اور یہ سمجھنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آئے ہیں، تو یہ سب دین کے اندر نئی باتیں رائج ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اس چیز کی فکر ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے کہ ہم دنیا کے معاملے میں کتنی زیادہ فکر کرتے ہیں۔ ہمیں 2 پیسے بھی خرچنے پڑے نا، اگر ہم نے 1 گز کپڑا لینا ہے نا، تو 1 گز کپڑے کی خاطر ہم بازار میں اتنا پھرتے ہیں کہ جہاں سے ہمیں اچھا اور جہاں سے ہمیں مناسب قیمت میں مل جائے۔ لیکن کتنے دکھ کی بات ہے کہ دین کے معاملات کے اندر جیسا کسی نے کہہ دیا چل پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری سمجھوں کو، ہماری فکروں کو دین کی طرف لے کر آئے کہ ہم بلا وجہ کسی کے پیچھے اسی طرح سے تقلید نہ کریں اور دین کا علم سیکھیں۔ اور ایسا انسان جہالت کی وجہ سے کرتا ہے، جس کو دین کی بات کا پتہ ہوگا وہ غلط راستے پہ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے، ہماری جو دین سے دوری ہے اس دوری کو دور کرے اور ہمیں بدعتوں سے اور شیطان کے بتائے ہوئے نقش قدم سے بچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے دل میں ایک شیطانی وسوسہ آتا ہے اور ایک فرشتے کی طرف سے
ملکوتی خیال آتا ہے. تو جو شیطان کی طرف سے خیال آتا ہے نا، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ برے کاموں کے اسے فائدے اور اس کے اندر اسے مصلحتیں نظر آتی ہیں اور حق کو جھٹلانے کی راستے نظر آتے ہیں. اور جو خیر کا فرشتہ ہوتا ہے جو اس کے دل میں اثر ڈالتا ہے، تو اس کے اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکی پر انعام، فلاح کا وعدہ، حق کی تصدیق اور دل کا مطمئن جو ہوتا ہے نا، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل اس سے مطمئن ہوتا ہے. یعنی نیک باتوں سے، پھر شیطان کی طرف سے جو خیالات آتے ہیں اس سے انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے. اور شیطان کی طرف سے جو خیالات آتے ہیں وہ برائی والے خیالات ہوتے ہیں، وہ برائی والے خیالات کو اچھا کر کے ظاہر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تیرا دل نیکی سے خوش ہو اور برائی سے تجھے تکلیف ہو تو تو مومن ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اچھائی اور برائی کی پہچان، ہماری شرح صدر فرمائے، ہماری رہنمائی فرمائے. تبھی ہوگا جب ہم اس کے لیے محنت کریں گے. ہم دنیا کی تھوڑی سی چیز خریدنے کے لیے تو اتنی محنت کرتے ہیں اور دین کے اتنے بڑے بڑے مسئلوں کے لیے ہمیں واسطہ پڑتا ہے، لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہماری شرح صدر فرمائے، ہمیں فکر نصیب فرمائے.